بہت کئی سال پہلے میں پڑھتا تھا، بہت دن ہو گئے پڑھا بھی نہیں، لیکن آج اچانک سے خیال آیا تو میں حضرت آپ کی دعاؤں کے ساتھ یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ بیٹھ جا بیٹھ جا پڑھوں بھائی، اجازت ہے؟ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، حضور میرے میری چشم تر میں رہتے ہیں، حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، انہی کے گھر ہیں، یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ توجہ، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، لباس بشر رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے، وہ اپنے چاہنے، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں، جو اہل شک ہیں، اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں، اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں،
اگر میں مگر میں رہتے جو اختر کے تصور میں صبح و شام کرے جو اختر کے تصور میں صبح و شام کرے کہیں بھی رہتے ہو کہیں بھی رہتے ہو طیبہ نگر میں رہتے ہیں سبحان اللہ کہیں بھی رہتے ہو طیبہ نگر میں رہتے ہیں محدث سے مت پوچھئے کسی مفتی سے مت پوچھئے کسی حافظ سے مت پوچھئے کسی قاری سے مت پوچھئے بلکہ اپنے امام سے پوچھئے یہ بلگرام شریف ہے کیا آپ کو امام جواب دیں گے اللہ اللہ عز و شان احترام بلگرام عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام یہ اس سرزمین سے وہ شہزادہ آیا کہ ہاں ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اتنا نورانی چہرہ اتنا عرفان عرفہ و اعلیٰ چہرہ کہ انسان بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ادیان باطلہ سے تعلق رکھتے تھے آپ کے ہاتھ پہ تائب ہو کر اہل سنت والجماعت میں داخل ہو گئے آپ کو لوگ آج بہکائیں گے بلگرام شریف مت جاؤ محلہ سلاڑہ مت جاؤ وہاں پر کیا رکھا ہے وہاں پر کوئی بھی چیز نہیں ہے بہکانے والے آپ کو بہکائیں گے لیکن یاد رکھو ایسے لوگوں کو جنات اتارنے کے لیے ایسے لوگوں کا بھوت اتارنے کے لیے بلگرام شریف میں میرا حسین میاں آج موجود ہے میرا حسین میاں موجود ہے لوگ کہیں گے کہ وہاں جا کر آپ کو کیا ملے گا تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہاں جا کر آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انوار کر دیا سبحان اللہ یہ وہ مقدس بارگاہ بلگرام شریف آپ ہلکے میں لے رہے ہیں کہ ہاں کیونکہ انسان شکل سے ہی پہچان لیتا ہے اور سب سے بڑی بات ایسا پیر زمانے میں نہیں مل سکتا کیونکہ دیکھیے سید اور پھر ضروریات دین پر حامل آج کل نمازی پیر 5 انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں عورتوں سے پیر دبا رہے ہیں ضروریات دین ان کے پاس نہیں لیکن آؤ حسین ملت کی ذات کو دیکھتے ہیں میں نے حضرت کے ساتھ میں طویل عرصہ سفر کیا ہے کافی میں نے سفر حضرت کے ساتھ کیا ہے لیکن حضرت جب کار میں سفر کرتے ہیں اوراد و وظائف کے وظیفے میں مصروف رہتے ہیں سبحان اللہ ایسی وہ ذات ہے میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں جو حضرات ابھی تک کسی سے بیعت نہیں ہوئے ہیں وہ حضرت ابھی آئیں گے ان سے بیعت ہو جائیں اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ اس کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگھے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگھے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا یہ قادریت پٹا مل جائے گا جنت میں بھی آپ کو یہی پٹا لے کر جائے گا لیکن یاد رکھو پیر کی باتوں پر عمل کرنا رہے گا حضور حسین ملت زیدہ شرف ہوں جو آپ کو نصیحت فرمائیں گے اس پر اگر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم میرا عقیدہ کہتا ہے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت ذکر شہدائے کربلا نعرے حیدری کیا بات ہے کہ کوئی مبالغہ نہیں جس کی شان میں میرے امام یہ کہہ دیں تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا امام نے بھی کچھ دیکھا ہوگا ہم جیسے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا وہ وقت کا مجدد کچھ دیکھ کر اسی لیے کہا تھا کہ بلگرام شریف وہ زمین ہے کہ اللہ اللہ عز و شان احترام بلگرام عبد واحد کے سبب جنت کے نام بلگرام وہاں اچھے اچھے کو بھوت اتار دیے جاتے ہیں اچھے اچھوں کے جنات اتار دیے جاتے ہیں جس کو اگر ضرورت پڑے تو ایک مرتبہ حضور حسین ملت کی بارگاہ میں چلا جائے ایسا اس کا بھوت اترے گا کہ دنیا میں بھی کبھی اس کے پاس نہیں آئے گا قبر میں بھی اس کے پاس نہیں آئے گا
یہ وہ ذات ہے، لیکن ضرورت ہے اس سے پہلے ہمیں کس چیز کی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ میں آپ کے سامنے مختصر سی بات کرتا ہوں کیونکہ زیادہ وقت نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہیں، امام پاک آپ کی پشت پر ہیں، عمر 6 سال ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے کیا سنا؟ کربلا معلیٰ ہے، گھوڑے پر سوار ہیں، ذوالفقار حیدری امامہ شریف باندھے گئے، عمر کیا ہے 56 یا 58 سال۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ 6 ادھر چھوڑ دیجئے اور 52 ادھر، بیچ کا جو عرصہ 50 یا 52 سال ہے وہ امام پاک کا کہاں گیا؟ تاریخ کے ساتھ کوئی گھٹالا یا دھاندلی نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ قاری جان محمد صاحب قبلہ، مفتی عبید منظری صاحب قبلہ دین کی خدمت ناروسا سے چل کر یہاں پر کر رہے ہیں، لیکن بتاؤ امام پاک جنتی نوجوانوں کا سردار 50 یا 52 سال گھر میں بیٹھا رہا؟ نہیں، ذہن قبول نہیں کرتا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یار حسین گئے تھے کربلا، صحابہ کیوں نہیں گئے؟ آؤ تاریخ مجھے دکھا دو کہ حسین نے ارشاد فرمایا ادعو الی الجہاد۔ کہنا ضروری تھے، ہاں ضروری تھا۔ میرے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات کیے تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضور نے ارشاد فرمایا ادعو الی الجہاد، آؤ جنگ کے لیے ہم نکلتے ہیں۔ لیکن تم کیا کہتے ہو؟ پھر دوسری بات یہ قابل غور ہے، لوگ کہتے ہیں اہل بیت اطہار کربلا گئے تھے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں 16، 19 یا 21 اہل بیت سے افراد تھے، باقی کون تھے؟ صحابہ یا صحابہ کے بیٹے۔ اب لوگ کہتے کہ تم لوگ ابو بکر صدیق کے نعرے لگاتے، عمر فاروق اعظم کے نعرے لگاتے، عثمان غنی کے نعرے لگاتے، مولائے کائنات کو بہت کم مانتے۔ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا گستاخ کہنے سے پہلے آؤ سیدہ زینب کے شوہر جو عبداللہ، وہ بھی مدینہ المنورہ میں تھے، سیدہ زینب اکیلے کربلا گئی تھی۔ اعتراض کرنا ہے تو سب سے پہلے سیدہ زینب پر اعتراض ہوگا۔ ان سے پھر کہنا چاہتا ہوں امام پاک اگر کربلا جنگ کرنے کے لیے جاتے تو اسلحے لے کر جاتے، اصغر لے کر نہیں جاتے، فوج لے کر جاتے، بی بی لے کر نہیں جاتے، کیونکہ آپ کی شہادت کی شہرت دنیا میں ہی مشہور ہو گئی تھی۔ حضور علیہ السلام کی چچی ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیسا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کریں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، زبان بتانے سے قاصر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کیا خواب دیکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہہ رہے ہیں میری زبان جنبش نہیں ہو رہی۔ سرکار ارشاد فرماتے چچی جان بات کیا، خواب کیا دیکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بار بار سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ام الفضل جو حضور علیہ السلام کی چچی جان ہیں وہ کہتی ہیں کہ خواب میں نے دیکھا آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہاں تم نے خواب سچ دیکھا ہے کہ میری فاطمہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ گواہ ہے آپ کی شہادت بچپن میں ہی مشہور